بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے مضارع کا لفظ جس کا تعلق نمبر 10 کے ساتھ ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ہم نے ماضی معلوم کے 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ غائب کا اور ایک حصہ حاضر کا، اور غائب کے حصے میں 3 مذکر 3 مؤنث، حاضر کے حصے میں 3 مذکر 3 مؤنث۔ اسی طرح مضارع معلوم کے بھی ہم نے 3 حصے بنائے تھے، 2 حصے بنائے تھے، ایک کا تعلق غائب کے ساتھ اور ایک کا تعلق حاضر کے ساتھ۔ تو ہمارا دوسرا حصہ چل رہا تھا، ہم نے دوسرے حصے میں 3 لفظ جن کا تعلق مذکر حاضر کے ساتھ ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ تکتبو، تکتبانی، تکتبونا۔ تو لکھتا ہے یا لکھے گا ایک مرد، تم لکھتے ہو یا لکھو گے 2 مرد، تم لکھتے ہو یا لکھو گے سب مرد۔ آج ہم مؤنث کا پہلا لفظ پڑھنا چاہتے ہیں، تکتبین، کہ تو لکھتی ہے یا لکھے گی ایک عورت۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ماضی کا دوسرا حصہ حاضر والا پڑھا تھا تو ہم نے صرف کتب تا کی زبر کو زیر سے تبدیل کیا۔ کتب تا زبر والا اس کا تعلق واحد مذکر حاضر کے ساتھ تھا، اور کتبتی زیر والا اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ تھا۔ اسی طرح سامعین، یہاں مذکر کا جو پہلا حصہ ہے اور پہلا لفظ تکتبو، وہ لکھتا ہے، تو لکھتا ہے یا لکھے گا ایک مرد۔ اب اس کا مؤنث تکتبین ہے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یا کہاں سے آ گئی؟ تکتبو وہ تو آسان لفظوں میں ہے، تو جس طرح ہم نے وہاں ماضی میں زیر علامت مؤنث کی پڑھی تھی، یہاں مضارع میں واحد مؤنث حاضر کی علامت یا ہے، آخر میں نون زبر والا وہ تو ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ تکتبین کا لفظ بنا، لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، وہ یہ تکتبو کو ہم تکتبو سے، تکتبینہ کو ہم تکتبو سے بناتے ہیں۔ اس طرح کہ یا ساکن جو مؤنث کی علامت ہے اور نون زبر والا اس کے آخر میں لگا دیں تو تکتبو سے تکتبینہ بن جائے گا، گویا لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر۔ ہم اس کو مزید مثالوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اکثر قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں تعلمین، تو تعلمین یہ یا ساکن ہے، تو گویا اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ ہے۔ تو جانتی ہے یا جانے گی ایک عورت۔ تشربین، تو پیتی ہے یا پیے گی ایک عورت۔ تنصرین، تو مدد کرتی ہے یا کرے گی ایک عورت۔ تخرجین، تو نکلتی ہے یا نکلے گی ایک عورت۔ تدخلین، تو داخل ہوتی ہے یا داخل ہوگی ایک عورت۔ تجلسین، تو بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی ایک عورت۔ تو سامعین، مضارع کا دوسرا حصہ جس کا تعلق حاضر کے ساتھ تھا، آج ہم نے
اس میں سے مؤنث کا جو پہلا لفظ ہے وہ پڑھا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ لفظ ہے تکتبین، لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت۔ بنانے کا طریقہ یہ تکتبین تکتبو سے بنتا ہے۔ یا ساکن علامت واحدہ مؤنث حاضر کی اس کے آخر میں ہم نے لگائی، اور نون زبر والا تو تکتبو سے تکتبین بن گیا۔ اب تکتبین کا مطلب ہوگا تو لکھتی ہے یا لکھے گی ایک عورت۔ تو اس حوالے سے یہ تکتبین کا جو لفظ ہے مضارع میں، اس کی علامت صرف یا ہے، اور یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اگر کہیں بھی استعمال ہوگا تو ہم یا کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے آخر میں کہ اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ یہ 10 الفاظ ہمارے مکمل ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں شروع سے۔ یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، یکتبانی لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ 2 مرد، یکتبونا لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد، تکتبو لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت، تکتبانی لکھتی ہے یا لکھیں گی وہ 2 عورت، یکتبنا لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں۔ یہ حصہ نمبر 1 جس کا تعلق غائب کے ساتھ، حصہ نمبر 2 جس کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے۔ 3 لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ تکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا تو ایک مرد، تکتبانی لکھتے ہو یا لکھو گے تم 2 مرد، تکتبونا لکھتے ہو یا لکھو گے تم سب مرد۔ آج کا ہمارا لفظ تکتبینا، لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت۔ تو اس حوالے سے ہم جب بار بار ان کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہمارے ذہنوں میں علم نافع عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔